السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں کچھ ٹیسٹ کنیکٹیویٹی جو تھے وہ آئے تھے کچھ مصروفیات کی وجہ سے. تو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ریجن میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں، تو اس میں تو بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ مالدیوز اور انڈیا کا بھی جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر، جو اسٹیٹ آف ملاکا ہے. اور دوسری بات جو ایران اور پاکستان کی جو ٹینشن ہے، جو 17 جنوری کو ایران نے حملہ کیا پاکستان کی صوبے بلوچستان پر، اور یہ ظاہر کیا کہ وہاں پر جیش العدل ایک تنظیم ہے اور ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. دوسری دن بعد پاکستان نے جو ہے اس کی جوابی کارروائی کی اور وہاں پر سیستان صوبے میں اس نے اٹیک کیا. تو اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا. تو ایران پاکستان کے ساتھ اس نے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے، اور پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات برابری کی بنیاد پر جو ہے استوار کیے تھے. لیکن یہ ریسنٹ جو چیز آیا تو اس کے 2-3 نقطے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم مڈل ایسٹ میں جو ٹینشن چل رہا ہے، حماس، اسرائیل، امریکن، یو کے، ہوتی باغی جو ہے یا حوثی جس کو کہتے ہیں، اس کا جو ایک ٹینشن ہے، تو اس ڈے پر ایران نے صرف پاکستان کے صوبے پر حملہ نہیں کیا، بلکہ ایران نے عراق پر اور یمن میں بھی اس طرح کے حملے کیے. تو ایران پاکستان کو 2 باتیں سمجھا رہا ہے. ایک تو یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا، اور ایران نے پاکستان کو بتایا بھی تھا کہ آپ کے بلوچستان کے صوبے میں کچھ انسرجنٹس ہے جو جس کا نام جیش العدل ہے، اور یہ ایران میں کچھ کارروائیاں اس نے کی بھی ہے پچھلی دفعہ، جس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے. اور یہ اس نے جیش العدل کو کی جو پناہ گاہ ہے اس کو جو ہے ٹارگٹ بنایا. تو ظاہراً تو اس نے پاکستان کی سرزمین کی اس کی ساورنٹی، اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ تو پامال ہو چکی ہے. لیکن دوسری جو سمجھنے والی بات ہے، ایران یہ سمجھانا چاہتا ہے پاکستان کو کہ ایسا نہ ہو، ہمارے خلاف جو ہے ہر جگہ سب بندی ہو رہی ہے، امریکہ کر رہا ہے. تو پاکستان تاریخ میں ویسٹ کے پاس کے ساتھ ویسٹرن بلاک میں پاکستان رہا ہے، اور پاکستان نے ہیلپ دیا ہے امریکہ کو اگینسٹ افغانستان، اگینسٹ دا وار آف ٹیرر، اور پاکستان نے یہاں پر بیسز بھی دیے تھے امریکہ کو. ایران کو یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو ہمیں انسرکل کیا جا رہا ہے. تو اس نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی پاکستان کو بھی کہ اگر اس طرح کا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، تو وہ اس کو وارن کر رہا تھا، اس کو جو ہے سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کا اگر کوئی ہوا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور پاکستان جو ہے ایسکلیشن کی طرف نہیں جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کی جو ملٹری ہے، اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ وہ اس وقت حالت جو الیکشن ہے اس میں ہے، اور حالت اس ہماری معیشت خراب ہے. تو جنگ کسی بھی صورت میں ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کو، ہمارے اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہے. تو ڈی ایسکلیشن جو ہے یہ اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان ڈی ایسکلیٹ کرے، اور ایران جو ہے وہ بھی ڈی ایسکلیٹ کرے. تو جو ہے کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا پاکستان میں، جس میں ملٹری آفیشلز اور اسٹیٹ کے جو آفیشلز تھے وہ شامل ہو گئے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں. اور پھر یہ جو آئس ملٹنگ ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے. تو ابھی ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ جلد بحال ہوں گے، اور پاکستان کو چاہیے کہ ایران اور اپنے نائبر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. کیونکہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے، ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، تو ہم پھر انسرکل ہوں گے. ہمارے کسی کے پاس پھر جو چائنا ہے اس کے علاوہ ہمارے تمام جو 3 نائبرنگ کنٹری ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس پر ڈی ایسکلیٹ کریں. پاکستانی آفیشلز اور پاکستان کی فارن پالیسی جو میکرز ہیں، اور پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے اس کو اس طرح رسپونڈ کرے کہ برابری کی بنیاد پر نان انٹرفیئرنس، اور ایران بھی اس کا مظاہرہ کرے کیونکہ دونوں کے حق میں ہے. تھینک یو سو مچ.